عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں توکیل سر پٹیل ہائی اسکول ممرہ سے 7ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب تاریخ و شہریت کے پہلے سبق تاریخ کے ماخذ کے تعلق سے بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس تاریخ کے ماخذ کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ ماخذ کی جمع ہے جس کے معنی آتا ہے وہ اشیاء جس سے کسی چیز کو اخذ کیا جائے۔ گویا کہ تاریخ کے ماخذ کا مطلب ہے وہ چیزیں جن سے تاریخ اخذ کی گئی ہے، جن پر تاریخ مشتمل ہے۔ پچھلے سال ہم نے بھارت کے قدیم دور کا مطالعہ 6ٹھی جماعت میں کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس سال اس کتاب میں 7ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب میں ہم عہد وسطیٰ کا مطالعہ کریں گے، عہد وسطیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عہد وسطیٰ کیا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 9ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک کے عہد کو بھارت کی تاریخ کا عہد وسطیٰ یعنی بیچ والا زمانہ کہا جاتا ہے، بیچ والا عہد کہا جاتا ہے۔ زمانی ترتیب کے لحاظ سے ماضی میں واقع ہونے والے واقعات کے بارے میں تحقیق اور باضابطہ معلومات کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ سماج، شخص، مقام اور زمانہ یہ ایسے 4 عناصر ہیں جو تاریخ کے نقطۂ نظر سے نہایت ہی اہم ہیں۔ لفظ تاریخ کے معنی کسی چیز کے ظہور کا وقت، کسی عظیم واقعے کے وقت کا تعین، زمانہ، عرصہ کا تعین، یہ تاریخ کہلاتا ہے۔ اور اس میں شخص، سماج، مقام اور زمانے ان عناصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تاریخ قابل اعتبار شہادتوں پر مبنی ہونی چاہیے، انہی قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخی ماخذ کہا جاتا ہے۔ ہم ان تاریخی ماخذ کو مادی، طبعی، جسے دونوں نام سے جانا جاتا ہے، مادی بھی کہا جاتا ہے، طبعی بھی کہا جاتا ہے، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ، یعنی ان 3 طرح کے ماخذ کے طور پر درجہ بندی کر کے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم ان ماخذ کی قدر پیمائی بھی کریں گے۔ جس طرح تاریخی واقعے کا مطالعہ کرتے وقت اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے متعلق بہت سی باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں تاریخی ماخذ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں ان تاریخی ماخذ کی تفتیش کر کے ان کی اصلیت کا پتہ لگانا پڑتا ہے۔ ان ماخذ کو بڑی ہوشیاری اور باریک بینی سے استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جہاں پر ان تاریخی ماخذ جو 3 طرح کے ماخذ ہیں، مادی یعنی طبعی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ، ان کے بارے میں پڑھیں گے، معلومات حاصل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قدر پیمائی بھی کریں گے۔ مادی طبعی ماخذ کون کون سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طبعی ماخذ کون کون سے آپ کے سامنے، کتاب اگر آپ سامنے رکھے ہوئے ہیں یا آپ کی اسکرین پر کتاب کا وہ سبق موجود ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ مادی طبعی ماخذ کون کون سے ہیں۔ دیکھیں، طبعی ماخذ عمارتیں، یادگاریں،
عمارتیں، غاریں، کتبے، سکے، تامر پرت، تانبے کی تختیاں، قلعے، یہ سب طبعی ماخذ کہلاتے ہیں۔ یہ مذکورہ والا اشیاء اور عمارتیں ان کی باقیات کو تاریخ کے طبعی ماخذ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مادی طبعی ماخذ میں قلعوں کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ قلعوں کی کچھ اہم قسمیں ہیں، جیسے پہاڑی قلعے، جنگلاتی قلعے، بحری قلعے اور زمینی قلعے۔ اسی طرح یادگاروں میں سمادھیاں، شہیدوں کی یادگار، مقبرے اور عمارتیں، اور ان عمارتوں میں شاہی محل، قصر وزارت، رانی محل اور عام لوگوں کے گھر شامل ہیں۔ ان مآخذ کے مطالعے سے ہمیں اس عہد کی تاریخ کی معلومات حاصل ہوتی ہے، فن تعمیر کی ترقی کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اس عہد کی معاشی حالت، فنون لطیفہ کا معیار طرز تعمیر اور عوام کے طرز رہائش کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آگے ہم شہیدوں کے یادگار کے تعلق سے دیکھیں تو مختلف حکمرانوں کے دور میں رائج سونے، چاندی اور تانبے کی دھاتوں سے تیار کردہ سکے تاریخ کے ماخذ کے طور پر بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان سکوں کے مطالعے سے ہمیں حکمرانوں، ان کے عہد حکومت، ان کے نظم و نسق، مذہبی تصورات اور شخصی تفصیلات وغیرہ کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس عہد کے معاشی لین دین، کاروباری لین دین، معاشی حالت اور دھاتوں کے علم کے ارتقاء کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر کے رائج کردہ سکوں پر رام سیتا کی تصویروں یا حیدر علی کے رائج سکوں پر شیو پاروتی کی تصویروں سے ہمیں ان حکمرانوں کے عہد حکومت میں پائی جانے والی مذہبی ہم آہنگی کا علم بھی ہوتا ہے۔ پیشواؤں کے رائج کردہ سکوں پر عربی، فارسی زبان کا استعمال، جس کی وجہ سے ہمیں اس عہد میں رائج زبانوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکے پیشوائے عہد کے سکے ہیں، حیدر علی کے سکے ہیں۔ یا آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سکوں کے ذریعے تاریخی معلومات ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ کتبے، سنگی تحریریں، یہ بھی طبعی ماخذ یعنی مادی ماخذ میں شامل ہیں۔ پتھروں، دیواروں پر کندہ تحریریں، مثلاً تنجاور کے برہدیشور مندر کے احاطے کی تحریر ہمیں چالوکیہ حکمرانوں کے، راشکوٹ، چول اور یادو حکمرانوں کے عہد کی سنگی تحریریں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ سنگی تحریروں کو تاریخ نویسی کا ایک نہایت اہم اور قابل اعتبار ماخذ مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زبان، رسم الخط اور سماجی زندگی جیسے اہم معاملات کی تفہیم میں آسانی ہوتی ہے۔ تحریری ماخذ دوسرے نمبر پر ماخذ کے تحریری ماخذ ہے۔ عہد وسطیٰ کے دیوناگری، عربی، فارسی اور موڑی جیسے رسم الخط زبان کی مختلف شکلوں، بھوج پتروں، پوتھیوں، مذہبی کتابوں، گرنتھوں، شاہی فرمان، سوانح اور تصویروں کی مدد سے ہمیں اس عہد کے اہم تاریخی واقعات کی معلومات ملتی ہے۔ اسی طریقے سے تاریخی ماخذ میں ان تمام اشیاء کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ
اشیاء جو تحریری ماخذ ہیں، خط و کتابت و مراسلات، تذکرے تواریخ، شجرے، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے، شاہی دربار کے روزمرہ کے کام کاج کی دستاویز، گرنتھ سمانے، شاہی فرمان فیصلے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تحریری ماخذ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ عہد وسطیٰ میں غیر ملکی سیاح بھارت آئے، انہوں نے اپنے سفر نامے تحریر کیے۔ ان سیاحوں میں البیرونی، ابن بطوطہ، نکولس منوچی وغیرہ شامل ہیں۔ بابر کی سوانح، کبھی پرمانند کی سنسکرت زبان میں تحریر کردہ شیوا جی کی سوانح، شری شیو بھارت، اسی طرح مختلف حکمرانوں کی سوانح، ان کی مراسلت اور خط و کتابت کے مطالعے سے ہمیں ان کی حکومتی پالیسیوں، نظم و نسق اور سیاسی تعلقات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تواریخ یا تاریخ کے معنی ہوتے ہیں واقعاتی ترتیب۔ البیرونی، ضیاء الدین برنی، مولانا احمد، یحییٰ بن احمد، مرزا حیدر، بھیم سن سکسینہ وغیرہ کی تحریر کردہ تواریخ ہمیں دستیاب ہیں۔ بکھر دراصل عربی لفظ خبر کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ بکھر مہاراشٹر میں وجود میں آنے والی تاریخ نویسی کی ایک قسم ہے۔ بکھر کے ذریعے ہمیں اس زمانے کے سیاسی انقلابات، زبان، ثقافتی زندگی، سماجی حالات وغیرہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مراٹھی کے زیادہ تر بکھر چونکہ واقعات گزر جانے کے بہت عرصے بعد لکھے گئے تھے، اس لیے ان میں اکثر سنی سنائی معلومات پر زور دیا گیا ہے۔ سباسد بکھر، مہیکاوتی بکھر، 91 نکاتی بکھر، چٹنس کی بکھر، باؤ صاحب کی بکھر، کھگڑیہ کی لڑائی کی بکھر جیسی اہم بکھریں تھیں۔ اس ضمن میں رابرٹ آرم، ایم سی اسپرنگل اور گرانڈ ڈف جیسے معاصر مغربی مورخین کی کتابیں بھی اہم ہیں۔ زبانی ماخذ عوامی روایات میں نسل در نسل منتقل ہونے والے چکی کے گیت، لوک گیت، پواڑے، کہانیاں، دند کتھا، فرضی حکایات وغیرہ کے ذریعے ہمیں عوامی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس قسم کے ماخذ کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اوپر کی طرف زبانی ماخذ کی مثالیں دی گئی ہیں۔ سرگزشت، شلوک، ابھنگ، پواڑے، کہاوتیں، کہانیاں، فرضی حکایات، لوک گیت، مذکورہ بالا تینوں اقسام کے ماخذ کی بنیاد پر تاریخ تحریر کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تحریر کردہ تاریخ میں بھی تحقیق کا کام مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے نئے ماخذ اور نئی معلومات سامنے آتی ہے، اور نئے ماخذ اور نئی معلومات کے مطابق تاریخ کو دوبارہ تحریر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہمیں اپنے دادا دادی، اپنے والدین اور اپنے زمانے کی تاریخ کی کتابوں میں کسی نہ کسی حد تک فرق ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ماخذ کے بارے میں اوپر پڑھا ہے کہ ماخذ 3 طرح کے ہوتے ہیں: طبعی، مادی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ، اور ان تینوں کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا، مطالعہ کیا۔ آئیے تاریخی ماخذ کی قدر پیمائی کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام تاریخی ماخذ کو استعمال کرنے سے پہلے، یعنی طبعی، تحریری اور زبانی، ان ماخذ کو
استعمال کرنے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر لازمی ہوتی ہیں۔ یہ ماخذ معتبر ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں چھان پھٹک کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تفتیش کرنی ہوتی ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ان کا فرق کرنا ہوتا ہے۔ ان ماخذ میں اصل اور نقل کے فرق کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ان میں شامل مواد کے مطابق ان کا معیار طے کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ نویس کی صداقت، اس کے ذاتی مفادات پر مبنی تعلقات، عہد، سیاسی دباؤ جیسے عوامل کا مطالعہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ حاصل کردہ معلومات سنی سنائی ہے یا تاریخ نویس نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھا ہے۔ تحریر میں مبالغہ آرائی یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، بڑھا چڑھا کر تحریر کرنا، لکھنا، اور تصنع بھی قابل غور ہوتا ہے کہ بناوٹی باتیں تو نہیں ہیں، بڑھا چڑھا کر تو بیان نہیں کیا گیا ہے، واقعہ کو بڑھا چڑھا کر تو نہیں لکھا گیا ہے۔ اس معلومات کا اسی عہد کے دوسرے ماخذ سے موازنہ کرنا پڑتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حاصل کی ہوئی معلومات یک طرفہ، غیر متعلق یا مبالغہ آمیز یعنی بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے اس معلومات کا استعمال نہایت باریک بینی اور صحت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی ان ماخذ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ لکھنے کے بعد ہی ان ماخذ کا استعمال کرنا بہت ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ تاریخ لکھنے کے دوران تاریخ نویس کی غیر جانبداری یعنی کسی کی طرفداری نہ کر رہا ہو اور مستقل مزاجی اس کے اندر جس بات کو بول رہا ہو پختہ یقین کے ساتھ ہو، مزاج مستقل ہو، غیر مستقل مزاج والا نہ ہو، اس بات کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے اس سبق میں جو پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے ماخذ عمومی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 طبعی ماخذ جنہیں مادی ماخذ بھی کہا جاتا ہے، تحریری ماخذ، اور تیسرا زبانی ماخذ۔ تینوں کو مثالوں کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور تاریخ کی قدر پیمائی کیسے کی جاتی ہے اس کے تعلق سے بھی آپ نے معلومات حاصل کی، آپ نے پڑھا سنا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نوٹ بک میں یہ جو مشق ہے اس کے سوالات بھی آپ کو لکھنا ہے، کرنا ہے، اور کر کے آپ میرے پرسنل نمبر پر آپ اس کو بھیجیں اور اپنے نوٹ بک میں تحریر کر کے رکھیں، تحریر کر کے محفوظ رکھیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب آپ کا ٹیسٹ ہو، آپ کا امتحان ہو، تو اس میں آپ سوالوں کے صحیح جواب لکھ سکیں۔ مندرجہ ذیل خانوں میں چھپے ہوئے تاریخی ماخذ کے نام تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اس میں مثال کے طور پر تاریخی ماخذ کے نام مقبرے ہیں، ایسے ہی سڑکیں ہیں، یوں ہی قلعے ہیں، دند کتھا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے حروف تہجی دیے ہوئے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف، دائیں سے بائیں کی طرف، ان سے آپ کو جو ماخذ ہیں ان کے نام تلاش کر کے اور ان حروف تہجی سے بنا کر لکھنا ہے۔ یوں ہی دوسرے نمبر میں آئیے لکھیں یادگاروں میں کن اشیاء کا شمار ہوتا ہے۔ آپ پیچھے دیکھ کر
انہیں جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ تواریخ سے کیا مراد ہے؟ تاریخ نویسی کے دوران مورخ کے کون سے پہلو اہم ہوتے ہیں؟ یوں ہی تیسرا نمبر، گروہ سے الگ لفظ تلاش کر کے لکھیے، یعنی جو کتاب میں ایک سرسری طور پر ایک سلسلے کے ساتھ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، ان میں کون سا غیر مناسب ہے، گروہ سے الگ ہے، اس کو لکھ دینا ہے۔ جیسے مادی، طبعی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ، غیر تحریری ماخذ، تو اس میں کون سا گروہ سے الگ ہے جو مادی جو ماخذ میں بیان نہیں کیا گیا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ ایسے ہی یادگاریں، سکے، غار، کہانیاں، یہ گروہ سے اس میں کون سا لفظ الگ ہے۔ تیسرا، بھوج پتر، مندر، گرنتھ، تصویریں، اس میں جو ہے کون گروپ سے الگ ہے۔ اشعار، تواریخ، کہانیاں، اس میں جو ہے گروپ سے کون الگ ہے۔ ایسے ہی نمبر 4 میں وضاحت کرنا ہے، مادی طبعی ماخذ کے بارے میں مختصر لکھنا ہے کہ طبعی ماخذ کون کون سے ہیں اور کن کو کہا جاتا ہے، تحریری ماخذ کیا ہیں، زبانی ماخذ کیا ہیں۔ یوں ہی 5واں سوال، کیا تاریخی ماخذ کی قدر پیمائی ضروری ہوتی ہے؟ اپنی رائے لکھنا ہے اور اپنی کتاب میں آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ ان سوالات کو آپ لکھیں گے اور لکھ کر میرے پرسنل نمبر پر آپ جو ہے اسے سینڈ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کے سبق میں ہم دوسری تاریخی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔